رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول صنعت و تجارت اور کاروبار، مالی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوالات موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی کریں گے، اور مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی میں ایک سوال بھی پیش کر دیتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک فورم پہ مفتی صاحب سے سوال کیا گیا۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہمارے پاس، راحت اسلام بھائی ہیں کوئی، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سلام، ایک سوال یہ ہے کہ ماڈرن بزنس ایشو ہے کہ وائی فائی سروس پرووائڈر بننا کیسا، اور یہ اس کا طریقہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہم پاکستان سے کسی بھی بڑی موبائل سروس سے اس کے وائی فائی کا سسٹم لیتے ہیں، پیکج لیتے ہیں، اور پبلک میں شیئر کر دیتے ہیں آن ڈیفرنٹ ریٹس ڈپینڈنگ اپون وائی فائی اسپیڈ۔ وائی فائی ٹاورز کے ذریعے سروس لوگوں کے گھر گھر وائرلیس کنیکشن کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ نیٹ کا یوزیج لوگ نیگیٹو بھی کرتے ہیں، تو اس بارے میں شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے ذہن میں یہی نقطہ ہے کہ منفی استعمال کرنے والے اگر کریں گے جی تو ان پر کوئی وبال آئے گا یا نہیں۔ جی تو نیٹ جو ہے، اس کی جو مثال ہے وہ بجلی کی طرح ہے، ٹھیک کہ بجلی ایک توانائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، نیٹ بھی در حقیقت ایک توانائی ہی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی نے جو ہے وہ بجلی لگا کر انڈسٹری لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے اپنے گھر میں ہیرون بناتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور چھپ چھپائے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بجلی پرووائڈر پر تو اس کا الزام نہیں جاتا، ٹھیک، بجلی کا اپنا ایک جائز استعمال ہے، کوئی اگر اسے ناجائز استعمال کرے گا جی وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ صحیح، یہی معاملہ انٹرنیٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کیبل فراہم کرنے والے جو لوگ ہیں، جی تو چونکہ انٹرنیٹ کیبل کا معاملہ ڈش کیبل کی طرح نہیں ہے صحیح، کہ اس میں وہ چینل خود سیٹ کر کر دیتا ہے، انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح، یہاں ایک سروس دی جا رہی ہے، فون کال کی طرح ایک سروس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تمام تر انحصار جیسے سروس دی گئی ہے اس کے اوپر ہے، استعمال کرنے والے پر، جی ہاں، کہ وہ اس کا کیا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک، لیکن 2 سے 3 نکات مزید ایسے ہیں جو مد نظر رہنے چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے کہ بعض انٹرنیٹ کے جو کیبل والے ہوتے ہیں جی انہوں نے ایک ہب بنایا ہوتا ہے، یعنی ایک مین سرور بنایا ہوتا ہے ٹھیک، جس کو شیئر کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک، اور اس میں ترغیب کے طور پر ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں، فلموں کی، گانوں کی، عجیب و غریب، ٹھیک، سنا یہی ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی
شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ کیبل چلاتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا اب جائز نہیں ہوگا. ٹھیک، اس طریقے کی غیر شرعی ویڈیو. جی. دوسری بات سب سے اہم جو کہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام گفتگو اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ لے کر اس کو پھیلانے کا جو عمل ہے جی یہ قانونی پیمانے میں کیا جائے. ٹھیک. یعنی ظاہر بات ہے ہر کسی کو اس طرح تقسیم کاری کی تو اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اور اب کس نے کیا پیکج لیا ہے اور کیا نہیں لیا، اس پیکج پر قانونی طور پر تقسیم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص فراڈ کرے، بلیک میلنگ کرے اور پتہ چلے کنیکشن اس کے نام ہے اور یہ اٹھا لیا جائے. ٹھیک. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقسیم کاری ممکن ہے منع ہو. ٹھیک. تو یہ چیک کر لیا جائے کہ قانون اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر ان ہدایات کو فالو کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک. دو کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں آپ کی، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے پھر اس کے جوابات لیتے ہیں. دو کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا. ہم عمار اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کا احکام تجارت سلسلہ بہت اچھا ہے. مفتی صاحب کے ذریعے سے ہمیں معلومات بہت حاصل ہوتی ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک پنچر کی دکان پر ایک بورڈ آویزہ تھا جس پر لکھا تھا کہ ہوا بھرنے کے 5 روپے 11ویں شریف کے لیے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بطور اجرت کے اس نے وہ چیز آویزہ کی تھی؟ سوال کر رہے ہیں کہ کسی پنچر شاپ کے اوپر انہوں نے بورڈ دیکھا ہے کہ 5 روپے ہوا بھرنے کے، ٹائرس میں جو ہوا بھرتے ہیں اس کے پیسے تو لیتے ہیں یہ لوگ، کبھی نہیں بھی لیتے، لیکن یہ بورڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 11ویں شریف کے حوالے سے لگا ہوا. بعض اوقات سوال تو بڑا ہی عام فہم ہوتا ہے. ٹھیک. اور ایک کامن سا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فقہی اعتبار سے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اب فقہی اعتبار سے اس مسئلے کی 2 جہتیں بن رہی ہیں، مطلب نیاز کو ہٹا کے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یہ جائے اور ہوا بھرے. ٹھیک ہے. بس، اور اس کے پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اب ہوا بھرنے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بائک والے تو عام طور پر خود ہی بھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کار والے ہیں، 4 ویل والے جو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ 2 کیٹیگری ہیں. ٹیکسی وغیرہ والے جو ہیں وہ خود اتر کے بھر لیتے ہیں. جی. اور دوسری گاڑیوں والے اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہوا بھر دو. ٹھیک ہے. تو پھر باب المدینہ میں اکثر جگہوں پہ تو یہ دیکھا ہے کہ 10 روپے دے دیے جاتے ہیں. کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ کوئی طے شدہ نہیں ہے. 10 روپے کا تو ایک ہے عرف ہے، مطلب اسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک. کوئی نہیں دیتا جان پہچان ایک، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیے جاتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. اس لیے دینا چاہیے کہ اس کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ سروس وہ دے رہا ہے، ذاتی طور پر آ کے پائپ لگا کر ہوا بھر رہا ہے، تو اس کا تو روزگار ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہر بندہ اس سے مفت میں کام کروانے کے لیے آ جائے تو وہ کیا کمائے گا؟ ٹھیک ہے. تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے ایک سروس لی جائے اور اس کو پیسے نہ دیے جائیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ انصاف پر مبنی معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ سوال سے جدا ایک بات فرما رہے ہیں. سوال سے جدا ایک بات ہے. تو دوسری اب بات یہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ خود آیا ہے اور آ کے اس نے سروس دی ہے، ٹھیک ہے، تب تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. کوئی شبہ نہیں جائز ہونے میں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود آیا اور خود نہیں آیا، بندہ اترا اور اس نے اٹھا کے ٹائر میں ہوا بھر لی. تو اب ہوا قابل قیمت اس موقع پر ہے یا نہیں، یہ ایک ضرور فقہی بحث ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے اس کی وجہ کا تعین کرنا. ٹھیک، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. یہاں جائز تو اس اعتبار سے ضرور ہے، یعنی اجرت دینا، کہ اس کی مشینری تو استعمال ہو ہی رہی ہے. اگر ہوا کو ہم ایک وہ نہ مانیں، قابل خرید و فروخت نہ مانیں ٹھیک ہے. اس موقع پر، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کی مشینری تو استعمال ہو رہی ہے. جی اس کی بالکل. بجلی استعمال ہوئی ہے اس کے اندر. جی تو اب جو پیسے دیے جائیں گے
وہ بلا شبہ ایک ایسی چیز کے دیے جائیں گے کہ جس میں ایک سروس کا پہلو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب قطع نظر اس کے کہ ہوا بھروائی ہے یا پیٹرول بھروایا ہے یا سی این جی بھروائی ہے، ایک شخص اپنی جو ہے وہ چیز بیچ رہا ہے اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ چیز جو بکے گی یا جو سروس میں فراہم کروں گا، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی فلاں کام میں خرچ کروں گا، ٹھیک، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ شخص باؤنڈ بھی نہیں ہے، اچھا، یعنی اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ اس پر لازم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے وہ خرچ کرے یا نہ کرے، اس کی رقم ہے، وہ ٹھیک لوگوں کا چندہ نہیں ہے یہ۔ ٹھیک، تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ لوگ اسے چندہ ہی سمجھ کر دیتے ہوں تو پھر لازمی ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یوں سوال تو چھوٹا سا ہے لیکن جہتیں بہت ساری ہیں۔ 2 سوال اور شامل کریں گے، سلسلے میں ایک ساتھ دے دیجیے گا ہمیں۔ عثمان حنیف اسکر اسلام آباد سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ مضاربہ کی کیا تعریف ہے، اور ایک میں نے بینک کے نمائندے سے معلوم کیا کہ آپ کیا یعنی کہ مضاربہ کی بنیاد پر آپ کیا پروفٹ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ ہمارا فکس نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بینک خود اٹھاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس صورت میں مضاربہ کرنا کیسا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ لگا ہو اور کوئی ایسا سوال کا جواب ہو کہ جس کا جاننا فرض ہو، تو اس ایسے میں اذان ہو جائے تو بندہ اذان سنے یا دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ سنتا رہے، اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی عثمان بھائی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام طلحہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے مبلغین سے سنا ہے کہ فاروق اعظم کا قول ہے کہ خریداری وہی کرے جو کہ عالم ہو، تو اس قول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی کہ اب کیا عوام الناس مارکیٹ میں جا کر خریداری نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے جی طلحہ بھائی، آپ کے بھی اس اشکال کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلے یہ عثمان بھائی اسلام آباد سے کہ مضاربہ کی تعریف اور پھر انہوں نے کیفیت بھی بیان کی۔ دیکھیں، میں تو کوئی برائی بیان نہیں کر رہا، لوگ خود برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی مضاربت کرنے والے خود جب یہ بات مانتے ہیں کہ جی ہاں نقصان تو ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ہم خود اپنے پلے سے دے دیں گے، ٹھیک ہے یعنی گاہک سے، یا یوں کہیے کہ ایک پارٹنر ہی ہوتا ہے وہ، جی، داری جو رب المال ہے، وہ پارٹنر ہی ہوتا ہے۔ تو مضارب نے اپنے رب المال سے یہ طے کر لیا کہ آپ کو ہر صورت میں نفع ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک، تو ایسی جو مضاربت ہے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ اور تو بھی بہت سارے علمی اشکالات ہیں۔ ٹھیک، رہی بات ان کی یہ کہ مضاربت کیا ہوتی ہے، تو مضاربت کے اندر ایک شخص کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ ٹھیک، جن اداروں کی انہوں نے مثال دی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک شخص کا نہیں ہوتا، جتنے بھی کسٹمر جمع کرواتے ہیں تمام کو من حیث المجموع ٹھیک ہے، ایک رب المال تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ادارہ ہے وہ مضارب کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور ٹھیک۔ نفع تقسیم ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ٹیکنیکل اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ میٹنگ تھی ہماری، تو میں نے اس پہ اشکال یہ وارد کیا کہ 29 رمضان ہے اور کسی نے آ کے پیسے جمع کروا دیے، اگلے دن 3 دن کی چھٹی ہو گئی، پھر اس سے اگلے دن اتوار آ گیا، پھر اس سے اگلے دن ہڑتالیں آ گئیں، ہفتہ یوں گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اب 8ویں دن اس نے اپنے پیسے نکلوا لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، صحیح ہے، لیکن آپ اس کو نفع دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو کہا کہ 3 ہمارے پاس فارمولے ہیں، ایک یہ ہے کہ رقم کتنی تھی، دوسرا کتنے مدت کے لیے انویسٹ کی تھی، اور تیسرا یہ کہ کتنا عرصہ تک رہی، ٹھیک ہے، ان پر ہم اس کو نفع دے دیں گے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ جو شریعہ کے اصول ہیں وہ تو یہاں پر اپلائی نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تو کچھ اور چیزوں کو اپلائی کیا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہی وہ علمی اشکالات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں تحفظات ہیں۔ تو بہرحال مضاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو۔ ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے دوسرا جو سوال اٹھایا واقعی میں ہے تو بڑا قابل توجہ کہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت بھی اسی کی گویا کہ ایک شاخ ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے۔ اب اس میں کسی فرض علم کے متعلق گفتگو جاری ہے، اتنے میں اذان ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ علم دین کی جو بھی محفل ہو، جہاں علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو،
قطع نظر اس کے کہ وہاں آداب پر گفتگو ہو رہی ہو، مستحبات پر گفتگو ہو رہی ہو، اخلاقیات پر گفتگو ہو رہی ہو، یا فرض علوم پر گفتگو ہو رہی ہو، ضروری نہیں کہ فرض علوم پر ہی گفتگو ہو، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی کوئی بھی نشست ہو، ٹھیک ہے، تمام کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر علم دین سیکھنے اور سکھانے کے دوران آذان ہو جاتی ہے تو علم دین کی جو نشست ہے اسے روکنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک، وہ علم دین کی نشست جاری رکھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اب جو آذان ہے اس کے ہیں دو احکام، ٹھیک، یعنی آذان کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان سے دینا واجب نہیں ہے، کسی بھی ٹھیک، صورت میں واجب نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ آذان کے بعد مسجد کی طرف چل کر جانا واجب ہے، ٹھیک، اور وہ اسی وقت واجب ہوگا کہ بندہ جا کر جماعت میں شرکت ہو جائے۔ ٹھیک، عام طور پر 15-20 منٹ پہلے، اور باب المدینہ میں خاص طور پر ظہر کی جو اذانیں ہیں وہ آدھا گھنٹے پہلے ہوتی ہیں، ٹھیک، تو بعض لوگ تو اس ٹائم لنچ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آذان کا جواب دینا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نیکیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں، لاکھوں لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی تاکید اپنی جگہ پر ہے، اذان کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو علم دین کی مجلس جہاں بھی جاری ہو اسے بلا تعطل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اذان کے جواب کی آپ نے کیفیت بیان کری، یعنی اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھتا گویا اسے بھی جواب اذان میں یہ شمار بھی جواب اذان ہے، یہ جواب الاقدام ہے، جواب بھی مسجد کی طرف چل کر جانا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے دوسرا جو سوال تھا ہمارا، تیسرا سوال تھا اس دوسری کال کا، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے بیان کیا ہے، تو پھر کیا اہل علم کے علاوہ کوئی خریداری نہ کرے، یا اس کی کیا توجہ ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کے اندر قول تو بڑا واضح ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جی، یوں نہیں ہے اہل علم کے علاوہ نہ کرے، یوں ہے کہ جو عالم ہو وہی ہمارے بازار میں آئے۔ جی، تو ایک یہ چوٹ ہے کہ خریداری جو ہے نا وہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، اس میں حلال و حرام ہیں، اس میں طور طریقے ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف جہتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے مسائل بھی سیکھے جائیں۔ تو یہ ایک جملہ ہے جس کے ذریعے چوٹ ڈالی گئی ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں امور دنیا کے کہ جن کی بجا آوری جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر ضروری نہیں کہ کوئی گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ ٹھیک، اب خرید و فروخت کی سینکڑوں قسمیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص وہی جو ہے وہ طریقے اختیار کرتا رہا جائز طریقے، تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، صحیح، لیکن اگر یہ ناجائز میں پڑا تو گناہ ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کا شعبہ ہی یہ ہے یا اسے خریدنا ہی پڑتا ہے تو پھر اس پر یہ ضرور فرض ہوگا کہ اس کے مسائل سیکھے تاکہ یہ حرام میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہالت کی نحوست سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کوئی غلط کام کر گیا ہے، ٹھیک، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یعنی کاروباری مسائل سیکھیں، اس کی اہمیت اس قول میں واضح ہوئی، اور ہمارا یہ سلسلہ بھی گویا کہ یہ مسائل سکھانے کے اعتبار سے اس قول کو نافذ کرنے کی طرف گامزن ہے، کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ شریعت کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور انہی تعلیمات پر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک، مزید کالز آپ کی شامل کریں گے، سوالات ایک دو کال دے دیجیے گا ہمیں۔ اجاز احمد شاہ تاری ڈڈیال کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، ایک کالج میں کام کرتا ہوں اور ساتھ اس میں میری پارٹنرشپ بھی ہے۔ ہمارے جو آنر ہیں ساری انویسٹمنٹ سارا سسٹم وہی چلا رہے ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپ ٹیچ بھی کریں اور ساتھ اس کی مینجمنٹ بھی کریں، اور اس کا جو پروفٹ لاس ہوگا وہ ہم 50-50 کریں گے۔ تو آیا ایسا میرا ان کے ساتھ یہ کرنا ایسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے اجازت بھائی، سوال کا جواب لیتے ہیں، ایک اور کال دیجیے ہمیں۔ جی میرا نام عبد القادر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو منرل واٹر پانی کا کام ہو رہا ہے، یہ پانی کا کام کرنا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا بھی سوال کا آپ کا جواب لیتا ہوں۔ سر پہلا سوال کشمیر سے ہے ہمارے پاس، اعجاز صاحب ہیں، لیکن کالج میں کام کرتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آنر ہے۔ اب صورت جو ہے جو آپ کے سامنے سوال سے
دیکھیں یہ صورت جو ہے ایک ملغوبہ ہے، یعنی جی معجون مرکب ہے، جی بہت ساری جہتیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. تو اب ایک چھوٹی سی فون کال کی بنیاد پر جواب دینا ممکن نہیں ہے. ٹھیک پارٹنرشپ یہاں جائز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. ٹھیک ہے. اب اگر یہ پارٹنر ہیں جی تو ظاہر بات ہے اپنی ذمہ داریاں تقسیم تو کریں گے نا. ٹھیک ہے. بھئی انہوں نے جو ہے وہ ایڈمن کو بھی لے لیا، کچھ دیر پڑھا بھی دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اکاؤنٹ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کسی اور شعبے کو بھی سنبھال لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں جب بھی دو ورکنگ پارٹنر ہوں گے وہ اپنی ذمہ داریاں کوئی نہ کوئی تو تقسیم کریں گے نا. ٹھیک ہے. تو ذمہ داریاں تو تقسیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جو قابل توجہ ہے جی کہ اگر تو یہ ٹیچنگ کرنے کے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ صورت محل غور ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی دو پارٹنر جب پارٹنرشپ میں آ جائیں صحیح. تو پھر وہ اپنی کمپنی سے تنخواہ نہیں لے سکتے، ٹھیک کیونکہ وہ خود مالک ہیں. مالک خود اپنے آپ سے تنخواہ تھوڑی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ 2 سے 3 پارٹنر ہوتے ہیں، کوئی ایک سست کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیز کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ بھی تنخواہ مقرر کر لیتے ہیں. ٹھیک. جو کام کرنے آئے گا اسے اضافی پیسے بھی ملیں گے تو خوش دلی سے آئے گا. ٹھیک. تو بظاہر یہ ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس فارمولے کی جو حیثیت ہے وہ شریعت کو مسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب کے حوالے سے اس کی ممانعت کی صراحت کی ہے. فتاوی رضیہ میں اس کی صراحت موجود ہے. تو یہ ایک وہ صورت ہے کہ جو محل غور ہے. تو یوں میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ ان کے جو سوال کا جواب ہے فوری طور پر تو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. بہت کچھ ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کو بریف کرنا پڑے گا، وضاحتیں کرنی پڑیں گی، پھر مسئلہ ان کا جو سوال ہے کھل کر اس کی جہتیں سامنے آئیں گی، پھر حتمی طور پر جواب دینا ممکن ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب یہ چند سلسلوں کے بعد دوبارہ سوال آیا کہ پانی کا کام کرنا کیسا ہے، پانی کا جو کام چل رہا ہے. مسلم شریف پڑھاتے ہوئے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک روایت آئی تھی جس کے تحت مختلف مذاہب ذکر کیے گئے تھے. تو ایک شخص تھا جس کا یہ قول تھا کہ یہ پانی کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اور اس کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ نہ کریں. لیکن جو دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب میں اس کی ممانعت ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. اور پانی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور پانی ایک قابل انتقال چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی قابل انتقال سے مراد یہ ہے کہ پانی کی ملکیت بنتی ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ پانی قابل ملکیت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. منتقل ہو جاتا ہے. قابل ملکیت بھی ہے اور قابل انتقال بھی ہے. مثال کے طور پر فقہا نے سینکڑوں جزیات لکھے ہیں. نابالغ بچہ بھر لے تو وہ مالک بن جائے گا، کوئی شخص نہر سے پانی بھر لے تو وہ مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو مالک مال کا ہی بنا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مال ہے. جس طریقے سے ایک مٹھی مٹی یہ مال نہیں ہے. صحیح. مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک مٹھی جو ہے، ایک مٹھی جو مٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قبضہ کہتے ہیں، یہ مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ A4 کا پیپر ہے، شاید اب یہ مال نہ رہا ہو، کچھ لکھ دیا میں نے، لیکن یہ پلین ہے تو یہ مال ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہی پیپر ردی میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو عام طور پر ردی کا ایک پیپر نہیں بکتا. ٹھیک ہے. بے قیمت ہو گیا ابھی. ایک پیپر نہیں بکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ زیادہ ہے تو یہ بکتا ہے. ٹھیک ہے. مٹی اگر زیادہ ہے، مطلب گدا گاڑیوں میں بھی بکری ہوتی ہے، اور جو ہے چھوٹے شہروں میں تو گدوں کے دائیں اور بائیں لدی ہوتی ہے مٹی. ٹھیک ہے. تھوڑی ہوتی ہے وہ بھی بکری ہوتی ہے، ٹرک بک رہے ہوتے ہیں. تو بعض چیزوں کی جو حیثیتیں ہیں کم اور زیادہ ہونے پہ مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دار و مدار ہے اس کی حیثیت پر. ٹھیک ہے. تو پانی کی جو منرل واٹر کی بوتلیں ہیں، چھوٹی بھی اگر ہیں وہ، تو ان کی بھی ایک مالی حیثیت ہے. ٹھیک. تو خرید و فروخت ان کی جائز ہے، بشرط یہ کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. ٹھیک. عبدالقادر بھائی، آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پانی کے حوالے سے بریفلی مفتی صاحب نے جواب دیا. کال دے دیجیے گا. بشار حسین یونیورسٹی لاہور سے.
میرا سوال یہ ہے جناب کہ آج کل بازار میں جو گوشت وغیرہ بکتا ہے بالخصوص مرغی وغیرہ جو ہے، تو اس کا گوشت کا ریٹ لگا ہوتا ہے تختی پر دکانوں کے اوپر کہ گوشت کتنے روپے کلو، جبکہ وہ لوگ جب تولتے ہیں تو اس کا کوٹا وغیرہ جس میں اس کے فیڈ ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، چونچ بھی ساتھ ہی تول لیتے ہیں، اور وہ چربی وغیرہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ تلتی ہے، جبکہ ریٹ گوشت کا لکھا ہوتا ہے اور تولنے میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مرغی کے گوشت کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور باقی میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے کہ گوشت یہ کلو اور مرغی یہ کلو، لیکن پھر جب تولتے ہیں تو وہ ویسٹیج کے ساتھ تولتے ہیں۔ سوال بڑے ہی جو ہے وہ پائے کا سوال ہے، اور ہم جب طالب علم ہوا کرتے تھے تو خاص طور پر صرف اور نحو پڑھتے ہوئے اس طرح کے بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ یہاں جو ہے وہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہو رہا، حروف معطل آ رہے ہیں، یہاں تو اس کو حذف ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر یہ باتیں سائلین کو نہیں آئیں گے سمجھ میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال اصولی طور پر بالکل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے جو جملے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے متعلقات خود ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں، جی خود ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلقات واضح نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ مچھلی تو ہے نہیں ٹھیک ہے، کہ بغیر سری پائے کے مل جائے گی، صحیح ہے، تو مرغی ہے، ٹھیک ہے، تو مرغی میں سری بھی آئے گی، اور خیر سری اور پائے کا عرف نہیں ہے ہمارے یہاں، جی الگ رکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ گوشت اتنے روپے کلو، تو کیا وہ ہڈی نہیں ڈال سکتا؟ بالکل ڈالے گا، ہڈی تو ہوتی ہے، مطلب بون لیس کے تو ریٹ ہی الگ اس کا ہوتے تو ہیں۔ یہ مطلب ہوا نا کہ اگر گوشت لکھ دیا ہے گوشت کا ریٹ اتنا ہے تو اب وہ ہڈی نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اس جملے سے عرف عام میں کیا مراد لیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس جملے کی تشریح کریں گے۔ صحیح ہے، تو جب ہڈی داخل مانی گئی ہے، یہ بھی مان رہے ہیں، سائل بھی مانیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک مرغی کی خرید و فروخت کرتے وقت جو جو اجزاء ڈالے جاتے ہیں وہ ڈالنے کا دکاندار کو استحقاق رہے گا۔ ٹھیک، اب چربی تو جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ چربی نہ ڈالی جاتی ہو۔ ہاں ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جہاں بون لیس ہوتا ہے گوشت، ٹھیک، اس کے پھر ریٹ جدا ہوتے ہیں، اور پھر مرغی میں بھی دو طرح کے ریٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ بغیر کلیجی وغیرہ کے لیں گے تو اس کے یہ ریٹ ہوں گے، کلیجی کے ساتھ لیں گے تو یہ ریٹ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک لغوی اعتبار سے سوال ہے، باقی فقہی اعتبار سے تو جواب میں نے دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، عرف کے مطابق نہیں بھی اس لیے کہ جب اس نے ریٹ ہی دو کیے ہوئے ہیں جی کہ کلیجی وغیرہ کے ساتھ اتنے کا گوشت ملے گا اور ٹھیک، اس کے بغیر اتنے کا ملے گا، ٹھیک، تو پھر ایک صورت میں وہ ڈال سکتا ہے، دوسری صورت میں نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اسے سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔